إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما رواه البخاری و مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ جو بھی شخص جو بھی مسلمان اپنے کسی بھائی کو اے کافر کہہ کے پکارتا ہے تو یہ چیز دو میں سے ایک پر لوٹ کر رہتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. صحیح مسلم کے الفاظ ہیں ان کان کما قال والا رجعت علیہ. جس کو اس نے کافر کہا ہے اگر وہ واقعی ویسا ہو تب تو اس پر لوٹتی ہے، لیکن اگر فتویٰ دینے والا کافر کہہ کے پکارنے والا جس کو اس نے کافر کہا ہے اگر وہ کافر نہ ہو تو بات اس فتویٰ دینے والے پر لوٹتی ہے. لہٰذا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ان دونوں حدیثوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایک مسلمان کو دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرنے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اس دور میں مسلکی اختلاف کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے، یا اسی طرح سے توحید کے باب میں غلو کی وجہ سے، اسی طرح سے جہالت کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے ایک بہت بڑی بیماری جو پہلوں میں تھی خوارج میں، آج وہ بیماری بہت سارے مسلمانوں میں ہے کہ بہت جلدی کسی کو کافر قرار دے دیتے ہیں. وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں. اس میں جلد بازی کرنے کی بنیادی وجہ جہالت ہے، بے صبری، تقویٰ کی کمی. ایک آدمی اگر واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہو، اگر واقعی وہ مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، بھلا چاہنے والا ہو، تو لوگوں کو کافر بنانے میں جلد بازی نہیں کرے گا، بلکہ اس معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ دے گا. لہٰذا اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکفیر کی ترغیب نہیں دی، بلکہ آپ نے اس بارے میں خبردار کیا. غور کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ترغیب دے رہے ہیں کہ لوگوں کو کافر قرار دو، بہت اچھی بات ہے، بلکہ آپ ڈرا رہے ہیں. کیا اگر کوئی بھی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہتا ہے، اے کافر کہہ کے پکارتا ہے، تو یہ بات دو میں سے ایک پر لوٹ کے رہے گی. اگر جس کو کافر کہا ہے وہ واقعی کافر ہو تب تو ٹھیک، وہ کافر تھا اور اس نے اس کو کافر کہا، کوئی تعجب کی بات نہیں. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ بات اس پر جانے کے بجائے اس پر لوٹے گی. اسی لیے ابن حبان کی روایت میں ہے کہ کفر بتکفیرہ، کہ اس کی تکفیر کی وجہ سے یہی کفر کا مرتکب ہو جائے گا. اس نے کفریہ کام کیا ایک مسلمان کو کافر کہنے کی وجہ سے. لہٰذا اس حدیث سے تکفیر کے سلسلے میں احتیاط کرنا معلوم ہوتا ہے. پچھلے دروس میں آخر میں آ کر ہم یہاں پر رک گئے تھے کہ تکفیر میں بہت ہی احتیاط کرنا چاہیے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِهَذَا اتفق الائمة
على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام. کہتے ہیں کہ اسی لیے ائمہ اسلام کا، مسلمانوں کے امام اور اہل علم کا اتفاق اس بات پر کہ جو مسلمان اہل علم و ایمان سے کسی دور علاقے میں پرورش پائے، وہاں زندگی گزارے، پن پہ پڑھے، وَكَانَ حَدِيثُ الْعَهْدِ بِالْإِسْلَامِ، اور وہ اسلامی دور سے ابھی ابھی مسلمان ہوا ہو، اس کا زمانہ اسلام کی قبولیت سے بہت قریب کا ہو، اس کو مسلمانوں کے بہت زیادہ دن نہیں ہوئے، فَأَنْكَرَ شَيْئًا مِّنْ هَذِهِ الْأَحْكَامِ الظَّاهِرَةِ الْمُتَوَاتِرَةِ. غور کریں کیا کہہ رہے ہیں. ایسا آدمی جو دینی ماحول سے بہت دور ہو اور ابھی ابھی وہ اسلام میں داخل ہوا ہو، ایسا آدمی اگر اسلام کے ظاہری احکام جو متواتر ہو، چلتے آئے ہیں، بالکل نسل در نسل مسلمان اس پر عمل کرتے آئے ہیں، اگر ایسے احکام کا بھی انکار کر دے فَإِنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ حَتَّى يَعْرِفَ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ. ایسے آدمی پر بھی کافر ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جائے گا جب تک کہ اس کو صحیح طور سے معلوم نہ ہو جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دین لائے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ باطل فرقوں پر ان سے زیادہ کسی نے لکھا، میرے علم میں تو نہیں ہے. تقریباً ان کے فتاوی جو جمع کیے گئے ہیں 36 جلدوں میں، موٹی وہ بھی پتلی نہیں، موٹی موٹی 36 جلدوں میں ان کے فتاوی ہے، جس کا معظم حصہ اہل باطل پر رد والا ہے. باطل کے مقابلے میں شبہات کو ہٹا کر صحیح بات کو پیش کرنا. عام طور سے ان کا مواد اس طرح سے شیعہ، جہمیہ اور اسی طرح سے یعنی اہل کلام، خوارج وغیرہ، جس طرح کی جتنے بھی باطل فرقے ہیں، انہوں نے جو شبہات پیدا کی اسلام کے سلسلے میں، شریعت میں، عقائد میں، احکام میں، ان کا جواب انہوں نے دیا ہے، ان کی تردید انہوں نے کی ہے، صوفیوں کا رد اس میں کیا ہے، اور بہت سارے گمراہ فرقوں پر رد کیا ہے. تو ان کا حال آپ دیکھیں، یہ بھی تکفیر کے بارے میں محتاط رہنے کو کہہ رہے ہیں، بلکہ کیا کہتے ہیں کہ سارے علماء کا اس پر اتفاق ہے، ائمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک انسان جو اہل علم و ایمان سے دور کسی بستی میں پرورش پائے اور وہ اس کا اسلام سے زمانہ ابھی قریب ہو، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کے بہت زمانہ ہو گیا اور اسلامی علاقے میں پلا ہو جہاں پر دین کا علم عام ہے، ایسا نہیں. اگر دور پلا ہے، اسلام اس کا قریبی ہے، تو کہتے ہیں اسلام کے ظاہری احکام اور متواتر احکام کا بھی انکار کر دے تب بھی اس کو کافر ہم نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کو حق بتایا نہ جائے. آج ہم کتنی جلدی کرتے ہیں کہ وہ آدمی کافر ہو، وہ آدمی مشرک ہے. ایسا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سالوں سے لوگ باپ دادا نے جو ان کو بتایا اسی کو دین سمجھتے آئے ہیں. اب جا کے کچھ سالوں میں توحید کا علم عام ہوا، کتاب و سنت کا علم عام ہوا، ورنہ سالوں سے لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، بلکہ بہت سارے مساجد کے امام کو تک کے دین معلوم نہیں تھا. کتنے لوگ ایسے تھے کہ بس چلتے آ رہا ہے اور عمل کر رہے ہیں. لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تکفیر میں محتاط ہو، بہت جلدی کسی کے کفر کا فتویٰ نہ دے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی آدمی سب کچھ جاننے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی قرآن کا، سنت کا انکار کرتا ہے، تب ایسے آدمی کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. کیوں؟ اس کو سب کچھ بتایا گیا، سمجھایا گیا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کر دیا، تو یہ کفر ہے.
لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو دین معلوم نہیں ہے، اور پھر آپ اس کے بارے میں فتویٰ دیں کہ اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا چاہیے، یا اس کا ذبیحہ حرام ہے، یا فلاں اس کو جائیداد میں حصہ نہیں ملنا چاہیے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کی جتنی باتیں ہیں یہ کم علمی کی وجہ سے ہیں. ایک مسلمان کو چاہیے کہ عام مسلمانوں کا خیر خواہ ہو، ان کو کافر بنانے کی بجائے ان کو مسلمان بنائے، ان کو دعوت دے، ان کو نصیحت کرے. بلکہ بعض اوقات یعنی بدبختی اتنی ہو جاتی ہے کہ آدمی پوچھتا ہے ہمارے باپ دادا جو گزرے ہیں ان کے بارے میں مغفرت کی دعا کریں کہ نہیں کریں. آپ دیکھیں وہ لوگ ان تک دین پہنچا نہیں پہنچا، ان کے زمانے میں لوگوں نے ان کو توحید کی دعوت دی. تو سعودی جا کے آیا، تب جا کے تو عقیدہ سیکھا، ٹھیک ہے بیوی بچوں کو تو بتایا، اس سے پہلے لوگوں تک علم نہیں پہنچا. گاؤں میں رہتے تھے، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی سمجھانے والا، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی کیسٹ، نہ کچھ، نہ ٹیکنالوجی ان کے پاس. آج تیرے پاس انٹرنیٹ ہے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. ان کو کسی نے ہاتھ پکڑ کے بٹھایا نہیں، ان کو سمجھایا نہیں، ان کو تو سیدھے سورہ فاتحہ پڑھنی نہیں آتی، ان کو کلمہ صحیح سے پڑھنے نہیں آتا، شہادتین کا اقرار ان کا صحیح نہیں ہے، کوئی سکھایا ہی نہیں ان کو. علم عام نہیں تھا، کون پڑھتا تھا کتابوں کو؟ کہاں لوگوں کے پاس کتابیں ہوا کرتی تھیں؟ اب جا کے چھپی ہیں، اب جا کے ترجمے ہو رہے ہیں، اب جا کے انٹرنیٹ ہے، اب جا کے PDF مل رہے ہیں تجھ کو، تو اب پڑھ رہا ہے. ان کے پاس نہیں پہنچا. تو بجائے ان کو کافر بنانے کے تو ان کو مسلمان بنا، ان کو دین سکھا. وہ اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، دین کو مانتے ہیں. ایک آدمی مسلمان ہے، اس کو اسلام سے نکالنے کے لیے کفر ثابت ہونا چاہیے. بعض لوگ تھوڑے شبہ میں آتے ہیں، کہتے پھر ایسا ہوگا تو جو لوگ کلمہ نہیں پڑھے، کافر ہیں، مشرک ہیں، مسلمان ہی نہیں ہیں، پھر ان کو بھی کافر نہیں بول سکتے ہیں. جہالت ہے یہ، دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی کلمہ پڑھ چکا ہے، وہ اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، وہ اللہ کو مانتا ہے، رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، وہ مان رہا ہے. پھر اس سے کوئی ایسا کام ہوتا ہے جو کفر ہے تو فوراً اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس کو بتایا نہ جائے کہ کفر ہے، اور پھر بھی وہ اس پر اڑا رہے تب جا کر اس کو کافر کہیں. لیکن جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہی نہیں ہے، آپ اس کو مسلمان کہیں، یہ بھی کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. جب تک کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرے تب تک وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے. تو پہلے سے باہر ہے. یا مسئلہ ان کا نہیں جو پہلے سے باہر ہیں ان کو کافر بولیں یا نہ بولیں، وہ تو کافر ہیں. یہاں مسئلہ اس کا ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان مانتا ہے، مسلمان کہتا ہے، اسلام کو تسلیم کرتا ہے، اس کو اسلام سے باہر نکالنے کے بارے میں آپ کو احتیاط کرنا چاہیے. دونوں میں فرق ہے. اس کی ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور روایت ہے، امام ابن ابی عاصم نے اس کو روایت کیا اور امام ترمذی اور دوسرے محدثین نے بھی ذکر کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، غالباً حنین میں تھے، اور یہ ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے. سفر میں تھے، ایک پیڑ کے قریب سے پہنچے. اس پیڑ کا نام ذات انواب تھا. ذات انواب، یہ پیڑ کیا تھا؟ یہ مشرکین کا پیڑ تھا جس پر وہ اپنی تلواریں لٹکایا کرتے تھے. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے اطراف وہ لوگ اعتکاف کرتے تھے اور وہاں یعنی اس کی عبادت کرتے تھے، ان کا معبود تھا. تو اس پیڑ پر وہ تلواریں لٹکاتے تھے تاکہ جنگ میں، ان کا عقیدہ تھا کہ اگر اس طرح سے ہم تلواریں لٹکائیں گے تو ان تلواروں میں کیا آئے گی؟ طاقت آئے گی اور ہم جنگ میں غالب رہیں گے. مشرکین، کفار. صحابہ جب گزرے وہاں سے، اب یہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے اس پیڑ کو دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے بھی ایسا ایک ذات و انوار بنوائیے جیسے ان کا ہے.
اللہ کے رسول ذرا ہم کو بھی بناؤ نا ایسا ایک ذات و المات جیسا ان لوگوں کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، یہ تو ویسی بات ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم کو بھی ان کے جیسا ایک معبود بنا دو جیسا یہ لوگ پوج رہے ہیں۔ یہ قوم پر سے بنی اسرائیل کا گزر ہوا، وہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے اپنی جہالت میں کیا کہا موسیٰ علیہ السلام سے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہم کو بھی ایک ایسا معبود بنوا دو جیسے ان کا معبود ہے، جیسے ان کے معبود ہیں، ہم کو بھی ایک معبود بناؤ نا ایسا۔ کون کہہ رہا ہے؟ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کے سوا کسی معبود کا مطالبہ کرنا کیا توحید ہے؟ کیا ایمان ہے؟ کوئی مسلمان اگر اللہ کے سوا کسی بت کا مطالبہ کرے وہ مسلمان رہے گا؟ لیکن آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیڑ ہے جس کو لوگ پوج رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم کو بھی ایسا ایک ذات و انوات بناؤ نا۔ آپ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا، بلکہ آپ نے کیا کہا، تمہارا یہ عمل ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل نے مطالبہ کیا تھا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہم کو بھی ایک ایسا معبود بناؤ جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تم کافر ہو گئے اسلام سے باہر قتل کر دو ان کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال، اللہ نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑی جاہل قوم۔ موسیٰ علیہ السلام کو کافر قرار دیا نہیں، جاہل قرار دیا، یہ تم جہالت کی حرکت کر رہے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جہالت قرار دیا، یہ نہیں کہا کہ تم کافر ہو گئے، اگرچہ ان کا مطالبہ کفر ہے لیکن وہ کافر نہیں۔ یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو کافر قرار دیا؟ نہیں، آپ نے بتایا تمہارا عمل کفریہ ہے، لیکن ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ کیوں؟ لا علمی کی وجہ سے ایک انسان بعض اوقات کفریہ کلام یا کفریہ کام کا مرتکب ہوتا ہے، اس سے وہ اسلام سے باہر نہیں ہو جاتا ہے، اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ سٹیپ 1، پہلا مرحلہ، سمجھاؤ کیا کر رہا ہے تو، یہ کفر ہے جو تو کر رہا ہے۔ وہ کہے اچھا مجھ کو نہیں معلوم تھا، استغفر اللہ، اللہ معاف کرے مجھ سے گناہ ہو گیا، آئندہ نہیں بولوں گا ایسا، آئندہ نہیں کروں گا ایسا۔ اب وہ اسلام میں بات ہے، ایک موقع اس کے لیے رہتا ہے۔ تو ایک انسان اگر اس طرح کا کوئی عمل کرتا ہے تو اس کے لیے وضاحت ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے اس کو نہیں سمجھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بچی شعر کہہ رہی ہے۔ کیا شعر بول رہی؟ شعر ہے وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک ایسا نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتا ہے۔ یہ عقیدہ کیا ہے؟ علم غیب کا عقیدہ کفر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ کہہ دو کہ آسمانوں میں اور زمین میں کوئی نہیں ہے جو غیب کا جاننے والا ہو، صرف اور صرف اللہ غیب جانتا ہے۔ تو صرف جو اللہ کر سکتا ہے وہ توحید کا معاملہ ہوا۔ توحید اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ علم غیب اللہ کی خصوصیت ہے۔ اب اس بچی نے کیا کہا؟ وَفِينَا نَبِيٌّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ، ہمارے درمیان ایک نبی ہے جو کل کیا ہوگا جانتے ہیں۔ آپ نے نہیں کہا تو کافر ہو گئی، آپ نے کہا نہیں، جو پہلے شعر کہتی تھی وہی شعر کہے، وہی اشعار کہے، اس لیے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ آپ نے اس کو سکھایا، سمجھایا، اصلاح کی، اس کو کافر کا فتویٰ اس پر نہیں دیا۔ ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے، جب شام سے لوٹے سجدہ کیا،
کہا اے معاذ یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول میں جب شام گیا نا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سرداروں کو اور اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو میرے جی میں بھی یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نہیں، لا تفعلوا، مت کرو ایسا۔ آپ نے فرمایا لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر، کسی انسان کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے۔ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت یا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ مرد کا اس پر بہت حق ہے۔ آپ دیکھیے آپ کیا بتا رہے ہیں؟ انسان کو انسان سجدہ کرنا چاہیے نہیں، سجدہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ آپ نے کہا کہ تو مشرک ہو گیا؟ نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، سمجھایا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ سمجھانے کے پہلے فتوے داغنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بہت ہماری توحید کا کمال ہے، ہم ذرا بھی ٹالریٹ نہیں کرتے، ہم ذرا بھی برداشت نہیں کر سکتے عقیدے کے معاملے میں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم شرک کو ذرا بھی برداشت نہیں کریں گے، لیکن ایک مسلمان غلطی کر جائے تو اس کو سمجھائیں گے، اس کو باہر نہیں کریں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ سارے ائمہ کا اتفاق ہے کہ ایک آدمی اگر مسلمانوں کی بستی سے کسی دور علاقے میں پرورش پاتا ہے اور اسلام سے اس کا زمانہ قریب ہے، ابھی بھی مسلمان ہوا ہے، زیادہ سیکھا نہیں دین کو اس نے، تو ایسا آدمی اگر اسلام کے ظاہری احکام میں سے، متواتر احکام میں سے بھی کسی کا انکار کر دیتا ہے، اس کے سامنے اس سے کوئی آگے کہے چلو نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے، صبح کی نماز ہے، یہ کون سی چیز لائے؟ نہیں پڑھتا میں، بول دیا اس نے، تو یہ آدمی کافر نہیں ہوگا۔ وہ آدمی اس کو بتائے گا ارے قرآن و حدیث میں آیا ہے کہ 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض ہے، اسلام میں ایسا ہے۔ اب وہ کہے اچھا ہے کیا؟ ٹھیک ہے پڑھیں گے۔ اب مسلمان باقی رہا، یہ کافر نہیں ہوگا، لیکن کہے رہے گا تو بھی نہیں پڑھیں گے۔ اگر آدمی جانتے بوجھتے انکار کر دیتا ہے پھر کافر ہوگا۔ تو ایک مرحلہ باقی رہتا ہے سمجھانے کا۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب پہلے کفر سے پہلے کا یعنی اسلام سے پہلے کا جو زمانہ تھا، صحابہ لات اور عزا کی بھی قسم کھاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمان لوگ ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو لات اور عزا کی قسم کھائے وہ لا الہ الا اللہ کہے۔ لات اور عزا کی قسم کھانا کیا ایمان ہے؟ بتوں کی قسم کھانا کیا ہے؟ سوچیے، غیر اللہ کی قسم، وہ بھی بتوں کی، یہ شرک ہے۔ لیکن آپ نے کیا کہا؟ کیونکہ زبان سے نکل جاتا تھا لات اور عزا کی قسم، آپ نے کہا جو جس کی زبان سے ایسی بات نکل جائے وہ کیا کریں؟ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کریں۔ آپ نے اسلام سے باہر ان کو نہیں کیا۔ تو اس کے لیے بہت احتیاط اس میں کرنا چاہیے، اور یہی اہل علم کا طریقہ رہا ہے۔ علم کم ہوا تو آدمی جلد باز ہوتا ہے۔ جلد باز کون ہوتا؟ کم علم زیادہ سپیڈ۔ علم والا کیا کرتا ہے؟ بہت احتیاط سے چلتا ہے۔ جس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو زمین ہے یہ دلدل والی ہے، یہ جو پانی ہے اس میں گڑھا بھی ہو سکتا ہے، وہ سنبھال کے چلتا ہے۔ لیکن جو بے احتیاط ہوتا ہے، نادان جاہل ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا چلو، اور جا کے گڑھے میں پھنس جاتا ہے۔ لہٰذا اس بارے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ شیخ عربی ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کہتے ہیں، یہ ابھی بھی ہیں علماء میں سے، بڑے علماء میں سے، کہتے ہیں والمشہور عن اہل السنت، اہل سنت کا مشہور قول یہی ہے انہ من وقع فی امر مکفر لا یکفر حتی تقام علیہ الحجہ۔ کہتے اہل سنت کا مشہور موقف یہی ہے کہ جو آدمی کسی ایسے امر میں واقع ہو جائے جو کفر والا ہے،
جو کافر بنا دیتا ہے انسان کو، کسی ایسی چیز میں پڑ جائے، لا یکفر، اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کی تکفیر نہیں کریں گے، حتی تقام علیہ الحجہ، جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں کریں گے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شیخ ربیع۔ شیخ ربیع بہت ہی یعنی مضبوط مانے جاتے ہیں اس طرح کے معاملات میں، بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں غلط چیز کو۔ باقی علماء بھی ایسے ہیں، لیکن ان کے بارے میں زیادہ معروف ہے اس طرح سے کہ اہل باطل پر بہت سخت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان جب کسی ایسی چیز میں واقع ہو جائے جو انسان کو کافر بنا دیتی ہے، تبھی بھی اس کو کافر نہیں کہیں گے جب تک کہ اس پر حجت قائم نہیں کریں گے۔ مسلمان کو فوراً کافر بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ پہلا مرحلہ یہ ہے اس کو بتاؤ، سمجھاؤ، اس کی اصلاح کرو۔ پھر بھی نہیں مانتا ہے، اب اسلام سے خارج ہو۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ وہ مجرم کب بنتا ہے؟ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد۔ ہو سکتا ہے اس پر ہدایت واضح نہ ہوئی ہو سکتا ہے اس کو حدیث معلوم نہ ہوئی ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کوئی اور بات ہو، تو ایسا آدمی فوراً اس کو کافر بنا دیں گے؟ نہیں، بلکہ اس کو ایک موقع دینا چاہیے، اس پر حجت تمام کریں، اس کو سمجھائیں، اس کو بات واضح کریں۔ سمجھنے کے بعد بھی پھر اگر وہ نہیں مانتا ہے، انکار کرتا ہے، تب جا کر اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ وہ بھی آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں، علماء ہیں جو لوگ اس کے اہل ہیں وہ لوگ یہ کام کر سکتے ہیں، نہ کہ ہر آدمی۔ تو یہ شیخ ربیع نے یہ فتح، ان کے فتح میں بات موجود ہے اقامت الحجہ کے باب میں۔ اسی طرح سے تبدیع کا بھی معاملہ ہے، کسی پر بدعتی کا حکم لگانا، وہ بدعتی، یہ بدعتی، وہ بدعتی، اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ فوراً کسی کے بارے میں بدعتی کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ امام ابو سعید الدارمی کہتے ہیں والبدعۃ امرھا شدید، بدعت کا معاملہ بہت سنگین ہے۔ بدعت کا معاملہ کیا ہے؟ بہت سنگین ہے، سیریس ہے۔ والمنسوب الیہا سیء الحال بین اظہر المسلمین، جس آدمی کی نسبت بدعت سے ہو جائے، جس کو بدعتی کہا جاتا ہے، اس کا حال مسلمانوں کے درمیان بہت ہی برا ہوتا ہے۔ ایسا آدمی مسلمانوں کے درمیان بدترین انسان کہلاتا ہے۔ فلا تعجلوا بالبدعۃ حتی تستیقنوا، اس لیے کسی پر بدعت کا حکم لگانے میں جلدی مت کرو جب تک کہ تم کو پکا یقین نہ ہو جائے۔ کسی کے بارے میں بدعتی ہونے کا یقین جب تک تم کو نہ ہو، جلدی مت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی پر بدعتی کا حکم لگ جائے، ایسا آدمی مسلم معاشرے میں بدنام ہو جاتا ہے، وہ اعتبار کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ بدعتی کی گواہی قبول ہوگی؟ نہیں۔ اس کی حدیث قبول ہوگی؟ نہیں۔ بدعتی سے علم لیا جائے گا؟ نہیں۔ آپ بول دیا فٹ سے کسی کو بدعتی ہے؟ نہیں۔ جب تک کہ واقعی پکا علم نہ ہو، اس کو بدعتی نہیں قرار دینا چاہیے۔ الرد علی الجہمیہ میں امام الدارمی نے بات کہی ہے۔ اسی تعلق سے شیخ ربیع ابن ہادی حفظہ اللہ کہتے ہیں یقول ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کثیر من علماء السلف والخلف، سلف اور خلف میں سے بہت سے علماء وقعوا فی بدع من حیث لا یشعرون، بہت سے علماء بھی جو قابل اعتبار علماء تھے، وہ بھی بعض دفعہ کسی نہ کسی بدعت میں واقع ہوئے۔
کئی علماء ایسے ہیں ان سے کوئی بدعت صادر ہوئی، بدعت میں واقع ہوئے، اما استندوا الى حدیث ضعیف، اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی کوئی ضعیف حدیث تھی جو قابل اعتبار نہیں تھی، انہوں نے اس کو اعتبار کے لائق سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ تو جو چیز نبی سے ثابت ہی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا ہے، ایسے کام کو کرنا کیا کہتے ہیں؟ اس کو بدعت۔ تو بدعت میں واقع ہوئے کیوں؟ انہوں نے ایک غیر معتبر حدیث کو، کبھی ضعیف کبھی جھوٹی حدیث، اس کو صحیح سمجھ لیا اور اس پر عمل کرنے لگ گئے۔ او انہم فہموا من النصوص غیر مراد اللہ تبارک و تعالی، کہ انہوں نے دلیل سے وہ بات سمجھی جو اللہ تعالیٰ کی مراد نہیں تھی، قرآن کی آیت سے یا حدیث سے انہوں نے ایک ایسا عمل سمجھا جو ثابت نہیں تھا۔ او انہم اجتہدوا، یا انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کے نتیجے میں ایک ایسا فتویٰ ان سے صادر ہوا جو بدعت صحیح نہیں، تو یا تو ضعیف حدیث پر اعتماد تھا، یا پھر انہوں نے کسی صحیح دلیل کو غلط سمجھا اور غلط عمل کرنے میں لگ گئے، یا تین انہوں نے کسی مسئلے میں اجتہاد کیا جس میں دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ ان تینوں وجوہات میں سے کسی بھی وجہ کی وجہ سے وہ بدعت میں مبتلا ہو گئے۔ کہتے ہیں فَإِذَا عُرِفَ مِنْ عَالِمٍ فَاضِلٍ يُحَارِبُ الْبِدْعِ وَيَدْعُ إِلَى السُّنَّةِ، جب کسی عالم کے بارے میں یہ بات معروف ہو کہ وہ بہت ہی علم والا ہے، بہت ہی قابل اعتماد ہے اور بدعتوں کا مخالف ہے اور سنت کی دعوت دیتا ہے، وَعَرَفُوا صِدْقَهُ وَإِخْلَاصَهُ وَتَحْذِيرَهُ مِنَ الْبِدْعِ، اور اس کے بارے میں یہ بات معروف ہو کہ یہ سچا ہے اور مخلص ہے اور بدعتوں سے لوگوں کو ڈراتا ہے، لوگوں کو بچاتا ہے، متنبہ کرتا ہے۔ فَوَقَعَ بِسَبَبٍ مِّنَ الْأَسْبَابِ فِي شَيْءٍ مِّنَ الْبِدْعِ الْخَفِيَّةِ، اگر کسی وجہ سے وہ کسی چھپی ہوئی بدعت میں واقع ہو جائے جو کلیئر نہیں تھی کہ یہ واقعی بدعت ہے، کسی شبہ کی وجہ سے، کسی اشتباہ کی وجہ سے، غلط فہمی کی وجہ سے وہ کسی بدعت میں واقع ہو جائے، فَلَا نُسَارِعُ إِلَى تَبْدِيعِهِ، ہم جلدی نہیں کرتے ہیں اس کو بدعتی قرار دینے میں، ہم فٹ سے نہیں بول دیتے بدعتی ہے۔ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الصَّحِيحُ، یہی صحیح قول ہے، یہی صحیح بات ہے۔ وَإِلَّا لَوْ حَكَمْنَا عَلَى كُلِّ مَنْ وَقَعَ فِي بِدْعَةٍ أَنَّهُ مُبْتَدِعٌ، ورنہ اگر ہر شخص جو کسی بدعت میں واقع ہو اس کو ہم بدعتی قرار دینے لگیں، لما سلم احد من ائمۃ الاسلام فضلا عن غیرہم، بڑے بڑے علماء میں سے، اماموں میں سے ایک بھی نہیں بچے گا، دوسروں کی بات تو چھوڑو، چھوٹوں کی بات چھوڑو، بڑوں میں سے بھی کوئی نہیں بچے گا، کیونکہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فتویٰ ایسا ہے جو غلط ہے، ہر ایک کا کچھ نہ کچھ فتویٰ ایسا ہے جو غلط ہے، جو نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں، ایسا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عالم غلطی کرتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل وسیلے کے قائل ہیں، کیا کہیں گے؟ مشرک کہیں گے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کے قائل ہیں۔ سلف میں سے بعض تعویذ کی بھی قائل ہیں، کیا کہیں گے؟ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ بعض اوقات ایک آدمی جو علم والا ہوتا ہے، توحید کا اہتمام کرنے والا ہوتا ہے، سنت کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، شرک کا مخالف ہوتا ہے، بدعات کا مخالف ہوتا ہے، لا علمی کی وجہ سے، غلط کی وجہ سے، کسی دلیل کے ضعف کی وجہ سے وہ کسی بدعت میں اور بعض اوقات کسی ایسی چیز میں بھی واقع ہوتا ہے جس پر شرک کا حکم لگتا ہے، اس سے وہ مشرک نہیں ہو جاتا ہے، اس سے وہ کافر نہیں ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی زندگی میں معروف ہے یہ شرک نہیں کرتا ہے، شرک کا مخالف ہے، یہ بدعات کا مخالف ہے، سنت کا داعی ہے، توحید کا داعی ہے، لیکن لا علمی کی وجہ سے وہ کسی غلطی میں مبتلا ہو گیا، اس کو غلطی کہا جاتا ہے، اس چیز پر تو حکم لگے گا کہ یہ کفر ہے، لیکن اس عالم پر نہیں لگتا ہے، اس عالم پر وہ حکم نہیں لگتا ہے کہ یہ کافر مشرک ہے۔ دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے،
دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک موٹی مثال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. علمی اعتبار سے تو ہم دیکھ رہے ہیں علماء کے اقوال کیا، سلف کا موقف کیا ہے اس میں. ایک آدمی ہے کسی پارٹی میں کمپنی کی گیا، اب سارے لوگوں کو کمپنی نے بلایا، آؤ کھاؤ پیو. اب جو ویٹر ہے وہ لا کے اس کے سامنے ایک گلاس رکھا، وہ سمجھا پیپسی دکھا ہے، کولڈ ڈرنک ہے بھائی. اٹھا کے اس نے کیا کیا، اس کو سنیکس کے ساتھ میں پی لیا اس نے. اس کو ذائقہ الگ لگ رہا ہے اس کا. اب کسی نے دیکھا اس کو، ارے شرابی، کیا اس آدمی پر شرابی کا حکم لگے گا؟ اس کو نہیں معلوم. اس نے کیا سمجھا، کولڈ ڈرنک سمجھ کے پیا اس کو. وہ چیز شراب ہے کہ نہیں؟ شراب تو ہے نا. اس کا پینا حرام ہے کہ نہیں؟ حرام ہے. لیکن کیا اس آدمی کے بارے میں آپ یہ حکم لگائیں گے وہ آدمی وہ شرابی شراب پیتا ہو؟ آپ کر سکتے ہیں ایسا؟ نہیں. وہ آدمی اپنی زندگی میں شراب کا دشمن ہے، شراب کو حرام مانتا ہے، اس سے بچتا ہے، اس نے زندگی میں کبھی نہیں پیا. لیکن غلطی سے وہ شراب کو جوس سمجھ کے، کولڈ ڈرنک سمجھ کے پی گیا. اس آدمی سے کہا جائے گا اس نے غلطی کی، اس سے بھول ہو گئی، لیکن اور وہ کام غلط ہے. وہ اپنی جگہ یہ نہیں کہیں گے نہیں آدمی نیک ہے اس لیے یہ عمل شراب پینا جائز ہے، بولیں گے آپ؟ نہیں. وہ شراب پینا حرام تھا، آج بھی حرام ہے، دوسرے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی حرام ہے. اس نے ایک حرام کام کیا. لیکن کیا اس آدمی پر آپ گناہگار ہونے کا اور شرابی ہونے کا حکم لگا سکتے؟ نہیں، کیونکہ اس کو معلوم نہیں ہے. اس کو معلوم نہیں ہے. جانتے بوجھتے اگر وہ شراب پیتا ہے، کوئی بولا کہ صاحب کیا پی رہے ہیں آپ؟ شراب ہے. جانے انہوں نے ابھی تھوڑا پی لیا، پورا ختم کر دیتا، چھوڑنا نہیں بچانا نہیں. اب اس نے کیا کیا، اب جانتے بوجھتے پیا. اب وہ آدمی کیا ہو گیا، گناہگار. کیوں؟ جانا اس نے. پہلا گھونٹ اس نے پیا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، وہ گناہگار اس وقت میں نہیں تھا. جیسے ایک آدمی ہے، اس کی نگاہ کسی بے پردہ عورت پر پڑ جائے، آواز آئی، پلٹ کے دیکھا اس نے اور ایک بے پردہ عورت دکھائی دی. کیا گناہگار ہے اس کو دیکھنے کی وجہ سے؟ نہیں. لیکن پھر دیکھنے کے بعد واپس سے جاتے جاتے پھر پلٹ کے ایک بار دیکھا، خوبصورت عورت ہے، بے پردہ ہے. اب دوسری بار جب دیکھا ہے، کیا اس میں نیت تھی اس کے دیکھنے کی؟ ہاں، اب گناہگار ہوگا. پہلی مرتبہ نیت تھی نہیں کہ اس کے حسن کو دیکھنا چاہ رہا ہوں، نہیں. کسی کو آواز دی اس عورت نے، پلٹ کے اس نے دیکھا، بے پردہ عورت ہے. پہلی نگاہ حدیث میں بھی ہے، پہلی نگاہ تیرے حق میں ہے، تیرے فیور میں ہے، دوسری نگاہ تیرے حق میں نہیں ہے. پہلی نگاہ پہ تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن دوسری نگاہ پر گناہگار ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اب معلوم ہے تجھ کو کہ عورت ہے، اب دیکھنا نہیں چاہیے تجھے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری ہے. یہ فرق یاد رکھنا ضروری کہ علم ہے، علم نہیں. کام غلط ہے، پہلے بھی غلط تھا، ابھی بھی غلط ہے. علم نہیں تھا اس کو تبھی بھی وہ کام تو غلط ہی ہے نا. ایک آدمی، آپ مثلا مسجد میں آپ آئے، دونوں آدمی کے جوتے ایک جیسے، کوئی آدمی آپ کا جوتا غلطی سے پہن لیا اور چلا گیا، آپ چور بول سکتے ہو اس کو؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ ہی اس کا پہن کے چلے گئے، اب کتنا خراب لگے گا؟ آپ کو بولیں گے چور آدمی کہیں کا. صاحب میرے کو معلوم ہی نہیں تھا، میرے جوتے بھی ایسے ہی ہے، میں غلطی سے پہنا ہے اس کو، میں میرے سمجھ کے پہنا ہے اس کو. نہیں آپ چور ہیں. دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے لینا کیا ہے؟ چوری. چور اچھا لگے گا آپ کو؟ آپ کو چور اچھا نہیں لگتا، آپ کافر بنا رہے لوگوں کو. اس کو معلوم نہیں، وہ غلط چیز کو صحیح سمجھ رہا ہے، لا علمی کی وجہ سے وہ اس کام کو کر رہا ہے. آپ چوری میں آپ کہہ رہے کہ چور کا حکم نہیں لگانا چاہیے، آپ کافر کا حکم کیسے لگا سکتے؟ آپ غلط جوتے پہن کے چلے گئے، دوسرے کی چپل پہن کے چلے گئے، آپ کی نیت نہیں تھی، آپ کو شبہ ہوا، آپ اپنا سمجھ کے پرایا لے لیے.
वैसे वो आदमी बेचारा वो दीन समझ के बेदीनी ले लिया। उसकी नीयत क्या थी? दीन। उसको बाप दादा ये बताया, देख बेटा दीन यही है, मर गए मरदूद ना फातिहा ना करो, तू देखते रहना फातिहा, दरगाह पे जाना। उसको नहीं मालूम है, उसको इतना मालूम है दीन पे चलना चाहिए और यही अल्लाह का दीन है, यही हमारे नबी का दीन है। उसने उसको दीन समझा, कम से कम वो इस्लाम से जुड़ा हुआ तो है, वो ये समझ रहा है कि ये इस्लाम है। आप उसको बताओ क्या इस्लाम है क्या नहीं। उसके बाद भी अगर वो उस चीज को शिर्क और कुफ्र करता है तब आप उस पर हुक्म लगा सकते हो। ये दीन है, ये इल्म है। लेकिन आदमी क्या करता है? नहीं नहीं वो मुशरिक है, वो काफिर है, वो बिदाती है, वो फलाना है। आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? अगर आप पिछले उलमा में से देखोगे आपको बाज़ औक़ात मिलेगा कि बड़ा आलिम गलती किया, बड़ा आलिम। अब साहबा ने आप देखिए क्या कहा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमको भी ज़ात व अनुवाद बनाओ जैसा मुशरिकीन के लिए है। आप क्या करेंगे? उन पर भी हुक्म लगाएंगे? नहीं, वो सहाबा है। अब आप सहाबा कह के चुप होंगे? उसूल उसूल होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुशरिक और काफिर नहीं कहा, लिहाजा हम भी बाद वालों के लिए भी यही उसूल अपनाएंगे। बताने के बाद इसीलिए शेख रबी यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो आदमी न जानते हुए लाइल्मी की वजह से कुफ्र में वाक़ई होगा उस पर फौरन कुफ्र का फतवा नहीं लगाएंगे। ये अल-मुंतका मिन फतवा शेख अल-अल्लामा रबी बिन हादी मखली में जिल्द 1 सफ़ा नंबर 159 में ये बात मौजूद है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अत-तअन्नी मिनल्लाह वल अजलतु मिनश शैतान। सोच समझ के सब्र और सुकून से फैसला करना, कदम उठाना, ये अल्लाह की तरफ से है। लेकिन जल्दबाजी किसकी तरफ से है? शैतान की तरफ से। शैतान बोलता रुकने की बात नहीं, बढ़ो आगे, दे दो फतवा, हुक्म लगाओ लोगों के ऊपर, बोलो काफिर, बोलो मुशरिक। शैतान जल्दबाजी की दावत देता है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अत-तअन्नी, तअन्नी कहते हैं पुरसुकून तरीके से, वकार के साथ में और सोच समझ के ठहर कर कोई काम करना, छलांग नहीं लगाना, बल्कि सही ढंग से उस काम को करना सब्र सुकून के साथ में, सोचे समझे फैसले के तहत। ये अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। इमाम अल-बहक़ी ने ये रिवायत नकल की है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दीन के मामलात में एहतियात करें। जो काफिर है, मुशरिक है, वो तो मुशरिक और काफिर है ही, लेकिन जो मुसलमान लाइल्मी की वजह से कुफ्र और शिर्क में वाक़ई हो उस पर फौरन फतवा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, उसका अमल शिर्क और कुफ्र है कि नहीं? हाँ, लेकिन वो आदमी काफिर और मुशरिक हो गया कि नहीं? नहीं। इसीलिए उलमा कहते हैं, शेख अल-अल्बानी ने भी कहा लैसा कुल्लु मन वक़अ फिल कुफ्री यक़अुल कुफ्रु अलैहि। हर आदमी जो कुफ्र में वाक़े हो, कुफ्र उस पर वाक़े नहीं होता है, उस पर कुफ्र का हुक्म नहीं लगाया जाता है, अगरचे वो कुफ्र में वाक़े हुआ है। उसको समझाने के बाद भी उसमें बाकी रहे तब वो काफिर हो जाता है, वरना नहीं। लिहाजा मुसलमानों के सिलसिले में ये तरीक़ा अपनाएं, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं। बाज़ औक़ात बाप दादा घर में ही होते हैं और इसमें बहुत सारे लोग जो हैं ये जो शौकीन होते हैं तकफीर के, वो भी सिलेक्टिव तकफीर करते हैं। हाँ, फलां के बारे में फतवा लगाएंगे, वो मुशरिक है, लेकिन अपने ही रिश्तेदारों में कोई निकल आया तो उनको समझा रहा हूं। तो अपने रिश्तेदारों को आदमी क्या करता है? इतनी जल्दी काफिर नहीं बोलता है। खाला है, मामू है, हाँ, दादा है, नाना है। बाज़ औक़ात रिश्तेदारों में ऐसे कोई ना कोई होते हैं तो आदमी उनको इतने जल्दी काफिर नहीं बोलता है, लेकिन जो दूर हैं, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनको बहुत जल्दी काफिर बोलता है। ये क्यों? यानी तराजू, दो तराजू क्यों? एक तराजू क्यों नहीं? एक तराजू क्यों नहीं? बाज़ औक़ात तो बीवी होती है जो शिरकियात और कुफरियात में मुब्तला होती है, बोले मैं समझा रहा, उसकी इस्लाह कर रहा है, और मौलवी को काफिर बोल रहा है, फलाने को काफिर मुशरिक बोल रहा है।
اب بیوی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ نہیں سنتی اس کا، اس کو کافر نہیں بولتا، اس سے اپنے نکاح کو ختم کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے نکاح کو ختم کیوں نہیں کیا؟ بولنا چاہیے تھا کافر ہے، سمجھا میں نے، مانتی نہیں، بات یہاں سے نہیں، میرے نکاح میں نہیں ہے، تو کیوں نہیں؟ بعض اوقات ماں کرتی ہے شرکیہ کام، کرتی ہے، اس کو نہیں بولتا کافر ہے، تو باپ کو نہیں بولتا الگ ہو جاؤ دونوں، ابھی ماں سے الگ ہو جاؤ، نکاح تمہارا ختم ہو گیا، بولتا نہیں۔ کبھی دادی اماں بڈھی اور دادا ان میں شرک رہتا ہے، الگ کرتا دونوں کو، بولے دادا مانتے لیکن دادی نہیں مانتی میری، تو نکاح ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ کافر نہیں ہوئی وہ؟ یعنی ہماری دادی ہماری اتنا پکا دین اس کا کہ کتنا بھی کفر کرو کافر نہیں ہو رہی، لیکن دوسرے مسلمان فٹ سے ان کے لیے کفر کی تکفیر کی گن مشین یہ چلانا شروع کر دیتا ہے۔ نہیں کرنا چاہیے ایسا، قانون سب کے لیے ایک ہے۔ اصول جو ہے، اصول کی پابندی، اصول یہی ہے کہ سمجھانے سے پہلے تکفیر مت کرو، سمجھانے کے بعد مسلمان کی تکفیر سے پہلے اس کو سمجھانا ضروری ہے، یہ قاعدے کے تابع ہے۔ اور آیت میں نے بیان کی من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اگر وہ رسول سے ہٹ کے چلتا ہے تب جا کے آدمی جہنمی بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں اور دین کے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگلے درس میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ علماء کی غلطی پر ان کی شان میں گستاخی کرنا کتنی بڑی بیوقوفی ہے۔ یہ بھی آج کے دور کی ایک بیماری ہے نا، کہ کسی عالم کے کسی فتوے میں غلطی معلوم ہو گئی، آدمی جو جی میں آیا اس کے بارے میں بولنا شروع کر دیتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر عالم سے اجتہاد میں کہیں نہ کہیں غلطی ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا مقام باقی رہتا ہے، اس کا مقام باقی رہتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اس کے بارے میں بدتمیزی سے بات کرنے لگے۔ بڑے بڑے ائمہ ہیں، آدمی ان کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، یہ کیا بغدی اتنے بڑے امام صاحب، آدمی نہیں بول سکتا ایسا۔ آدمی کو چاہیے کہ ان کے بارے میں ادب کو باقی رکھے، ان کی شان میں گستاخی کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، چاہے ان سے علمی غلطی کیوں نہ ہو۔ ہر انسان سے علمی غلطی ہوتی ہے، لہٰذا علماء کی شان میں گستاخی یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس بات کو ہم اگلے درس میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔